حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ لو نادا منادن، اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں اگر کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے کہ ان کلکم داخلون الجنہ الا رجل واحد، یہاں جتنے بھی لوگ کھڑے ہو سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے ایک آدمی کے، فخفت ان اکون ہوا، تو خوف میرے اندر اتنا ہے کہ میں یہ ڈروں، اس بات سے ڈروں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا، باقی سب جنتی ہوں گے، میں ہی جہنمی ہوں گا۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا، اگر کوئی آدمی اس دن اعلان کرے، آواز لگائے کہ تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک آدمی کے وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک جانے والا میں ہوں گا۔ خوف کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے اور امید کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اللہ یہ کیفیت ہم سب کو نوازے۔ آیت نمبر 43 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ مجرموں اور ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، نیک اعمال انجام دیے، تو ایسے لوگ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آج جو آیت پڑھی سب سے پہلی آیت میں جنت میں ایک محفل سجے گی ایمان والوں کی، اور اس میں جنتیوں کی زبان پر کیا بول ہوں گے، کیا جملے ہوں گے، اس کا ذکر ہے، اس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہوں گے، نکالے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ درس میں بار بار بات آتی ہے اور حدیث کے حوالے سے آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ہمیشہ رہنے والے جہنمیوں کا فیصلہ جہنم میں کر دیا جائے گا، جو سزا بھگتنے گئے ہوں گے وہ نکال دیے جائیں گے، جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اب جو بھی ہوگا جنتی ہو یا جہنمی ہمیشہ ہمیش کا، تو پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی، مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں تم نے دیکھ لیا موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور جہنمیوں کے افسوس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جنتیوں کے سینوں سے کینہ کپٹ کو نکال دیں گے، ان کے درمیان نہریں جاری ہوگی۔ جنتیوں کو محل ملیں گے، کوٹھیاں ملے گی، بنگلے ملیں گے، رہائش کے لیے بہترین جگہیں ملے گی، اور ہر جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنت کے گیٹ سے داخل ہوگا نا تو اس کو بتانا نہیں پڑے گا کہ اس کا مکان کہاں ہے، اس کی کوٹھی کہاں ہے، اس کا بنگلہ کہاں ہے، خود بخود رہنمائی ہوتی چلی جائے گی، ہر جنتی اپنے ہی ٹھکانے پہ پہنچے گا۔ حدیث میں الفاظ آئے کہ جس طرح تم دنیا کے ٹھکانے کو جانتے ہو، اپنے گھر کو بتانے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس سے بھی زیادہ تم اپنے جنت کے ٹھکانے کو جانو گے اور سیدھے اپنے ٹھکانے میں پہنچو گے۔ اب محل ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، یہ ملے گی، اور اس میں ایک بہترین نعمت کا ذکر ہے۔ سب چیزیں ہوں، مسرت کی، خوشی کی، ہر طرح کی چیزیں ہوں، لیکن ایک جگہ رہنے والوں کے دل پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، کینہ کپٹ ہو، تو پھر خوشی کا مزہ نہیں، خوشی کے احساس میں کمزوری آ جائے گی اور بدمزگی پیدا ہو جائے گی، وہ جو کہتے ہیں نا کباب میں ہڈی والا معاملہ ہو جائے گا۔ اب جنت میں اگر اسی طرح دنیا میں جس طرح کینہ ہے، کپٹ ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں دل میں چبھن ہے، اسی طرح رہے گا تو پھر زندگی کا لطف کیا، جنت کی زندگی کا مزہ کیا پھر؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے سینے میں جو کچھ کینہ کپٹ بغض نفرت کدورت ہوگی نا وہ ہم نکال دیں گے۔ حدیث میں آیا کہ
جب لوگ پل صراط کو پار کر لیں گے، اور پل صراط آپ کو پتہ ہی ہے جہنم پر ہے، پل صراط کے کنارے کسی مقام پر جنتیوں کو روک دیا جائے گا، اور وہاں پر ایک دوسرے کے جو حقوق ہوں گے نا وہ دلا دیے جائیں گے، اور وہاں پر کسی نہر میں ڈبکی لگوا کے غسل کروا کے سینوں کو پاک کر دیا جائے گا، کینہ کپٹ سب ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سے جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، حدیث میں آیا کہ قلب رجل واحد لا تباغض بینہم، ایک آدمی کے دل کی طرح، ان میں آپس میں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کا اکیلے کا دل ہے، دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں تو کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، جنتیوں کے دل بھی ایک جیسے ہوں گے، ایک آدمی کی طرح ہوں گے، کوئی بغض آپس میں نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، دل پاک صاف ہونا اور کینہ کپٹ سے خالی ہونا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایسے آدمی کو جنتی کہا گیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، واقعات بیانات بھی کرتے رہتے ہیں پھر یاد دہانی کے لیے، کہ حضور نے ایک موقع پر صحابہ بیٹھے تھے، کہا ایک آدمی اس دروازے سے داخل ہوگا، جس کو جنتی دیکھنا وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہیں، وضو تازہ تازہ کیا ہوا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، وہ جوتے کسی جگہ رکھے، داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، آ کر بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے موقع پر اسی طرح حضور نے اعلان کیا، پھر تیسرے موقع پر اسی طرح اعلان کیا، اور وہی صحابی نکلے 3 موقعوں پر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت عبادت کرنے والے انسان تھے، راتوں کو جاگنے والے، دن میں نفلی روزے رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اور دیکھو ان میں کون سی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے ان کو جنتی کہا گیا ہے، تاکہ وہ میں کروں۔ تو پیچھے وہ لیے، گھر جا کر بہانہ بنایا، گھر والوں سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے، اس لیے میں 3 دن تک گھر نہیں جانا چاہتا، آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 دن واچ کرتے رہے، غور سے دیکھتے رہے کہ صاحب کیا کرتے ہیں، اتنا ایسا کون سا بڑا عمل ہے۔ ابھی کسی کو کہہ جائے گا جنتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہمارے انہی اعمال کی طرف ذہن جاتا ہے، اسی کو ہم نیک سمجھتے ہیں، تقوی والا سمجھتے ہیں، پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کوئی ایسا عمل ہوگا ان کا، لیکن 3 راتیں رہے، کوئی ایسی بڑی عبادت نہیں، تہجد بھی نہیں۔ کوئی تہجد پڑھے اس کا مطلب بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، ہم سمجھتے ہیں، تہجد بھی نہیں۔ ہاں یہ محسوس کیا کہ رات میں جب آنکھ کھلتی تھی، کروٹ بدلتے تھے نا، تو ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا، اس طرح کا کچھ کلمہ پڑھتے ہوئے کروٹ بدلتے تھے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، ٹائم ہوا، نماز کے لیے چل دیے۔ 3 راتوں میں اس سے زیادہ ہم نے کوئی عمل نہیں دیکھا، میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یار عمل تو کچھ ہے نہیں، اور جنت کی بشارت 3 بار حضور نے دے دی سب کے سامنے۔ 3 دن کے بعد جانے لگے تو پوچھا کہ میرا کوئی گھر والوں سے جھگڑا نہیں تھا، کھٹپٹ نہیں تھی، حضور نے 3 بار آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے تاکہ میں بھی وہ کرنے لگ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو تم نے دیکھا میرا معمول دن اور رات کا روٹین وہ یہی ہے جو تم نے دیکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہتے کت احتقر عملہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان کے عمل کو، ان کی عبادت کو حقیر سمجھنے لگا، محسوس معمولی سمجھنے لگا کہ یار اتنی معمولی عبادت ہے اور اس پر جنت کی بشارت۔ جانے لگا تو انہوں نے بلایا، واپس آیا، بیٹا ادھر آؤ، کہا کہ جو تم نے دیکھا وہی ہے، ہاں ایک بات ہے میری خوبی، ہو سکتا ہے بلکہ امید یہی ہے، یقین یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی پر جنت کی بشارت دی ہے مجھے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ انی لا احسد علی خیر آتاہ اللہ ایاہ ولا احمل فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، اللہ نے کسی میرے بھائی کو خیر دی ہے، حسن، جمال، مال، دولت، مقام، مرتبہ، دنیا کی عزتیں، نعمتیں دی ہے، میں حسد نہیں کرتا ہوں، جلن نہیں رکھتا ہوں، اور اپنے دل میں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زبان سے بات نکلی، اچانک جملہ نکلا تلک التی لا نطیقها، ہاں یہ خوبی ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اسی خوبی کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ تو یہ جنتی ہونے کی علامت ہے کہ اسی کے سلسلے میں دل پاک صاف ہو، اور اللہ کے ہاں اجر بھی زیادہ اسی پر ملتا ہے۔ حضرت سفیان ابن دینار ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ابو بشر سے پوچھا کہ اخبرنی ان اعمال من کان قبلنا، ہم سے پہلے جو مسلمان اللہ والے گزرے ان کے اعمال مجھے بتائیے تاکہ میں بھی کرنے لگ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کانوا یعملون قلیلا ویؤجرون کثیرا، وہ عمل تو کم کرتے تھے لیکن اجر ثواب اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ ایسا
کیا عمل تھا ان کا؟ عمل کم، اجر ثواب زیادہ. کہا لسلامتی صدورہم، ان کے دل، ان کے سینے پاک صاف ہوتے تھے، اس وجہ سے اجر زیادہ ملتا تھا. اور علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ پایا ہے وہ نفلی نمازوں، نفلی صدقہ خیرات، نفلی حج اور عمروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ 3 خوبیوں کی وجہ سے، 3 صفات کی وجہ سے. پہلی سلامت صدورہم، ان کے سینوں کی سلامتی کی وجہ سے، سینہ پاک صاف تھا، سلامت تھا کینہ بغض سے. دوسرا سخاوت النفوس، نفس کے اندر، دل کے اندر سخاوت، فیاضی، دینے کا مزاج تھا. تیسرا النصیحہ للامہ، امت کے ہر فرد کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، یعنی بھلا چاہنے کا جذبہ. ان 3 خوبیوں کی وجہ سے ان کو بڑا مقام ملا. تو یہ جنتیوں کی ایک خوبی، اللہ فرما رہے ہیں ہم کینہ کپٹ ختم کر دیں گے اور پھر وہ جنت میں ہوں گے. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اب جنت کی محفل سجی ہوگی، جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور سب کی زبان پر آئے گا، کہیں گے لاکھ شکر ہے الحمد للہ الذی. اس کا ترجمہ ہم لاکھوں شکر ہے ہم کہتے ہیں نا، محاورہ ترجمہ، ورنہ لفظی ترجمہ تعریف ہے اس اللہ کی. تو لاکھوں لاکھ شکر ہے اس ذات کا، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی توفیق دی، ایسے اعمال کی توفیق دی جن اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت تک پہنچنے کا موقع مل گیا. اللہ کا شکر ہے. اللہ کی توفیق بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک قدم بھی بندہ نہیں اٹھا پاتا ہے. اگر ہم نیکی میں لگے ہوئے ہیں نا، اگر ہم قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کی توفیق ہے. ہم سے زیادہ ہوشیار، ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے تھے، لیکن قرآن کی خدمت، قرآن سنانے کا موقع نہیں ملا ہوا ہے. اب ہم کہیں میرا کمال ہے، نہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ قرآن کی خدمت میں لگائے ہوئے ہے، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے. ہمارا کچھ بھی کمال نہیں. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ. کوئی بھی اس طرح کی نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے نا، سعادت یہ بازو کے زور سے نہیں ملتی ہے، طاقت سے نہیں ملتی ہے. یہ بخشنے والی ذات جب تک نہ بخشے، توفیق نہ دے، تب تک نہیں ہو سکتا ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، کہیں گے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اللہ نے توفیق دی اسلام کی، اللہ نے توفیق دی ایمان کی، اللہ نے توفیق دی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے رسول سچا پیغام لے کے آئے، حق دین لے کے آئے، صحیح باتیں لے کے آئے، صحیح ہدایات تعلیمات لے کے آئے. اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان کے پیغام کو قبول کر لیا، ان کے پیغام کو قبول کیا، ورنہ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون، پکارے جائیں گے، اعلان کیا جائے گا، آواز دی جائے گی جنتیوں کو، یہ ہے جنت، یہ ہے تمہاری جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان کاموں کے بدلے، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یاد رکھیے کہ ہم اپنے عمل کے بلبوتے پر، ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کے درمیان صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ لن يدخل احد منکم عمله الجنہ، کان کھول کے سن لو، تم میں سے کسی کا عمل، کسی کی عبادت، کسی کی نیکی جنت میں نہیں داخل کر سکتی، ہرگز داخل نہیں کر سکتی ہے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ کہا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. تو حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں قرآن میں کہا جا رہا ہے جنت تمہیں دی جا رہی ہے تمہارے اعمال کے سبب، تمہیں وراثت میں دی جا رہی ہے. علماء کرام نے لکھا دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے. ایک جنت میں جانے کا حقیقی سبب ہے، حقیقی ریزن ہے، اور ایک جنت میں جانے کا ظاہری سبب ہے. جو ظاہری سبب ہے نا وہ عمل ہے. اللہ نے کہا عمل کرو، عمل کرو، یہ ظاہری سبب ہے. اور حقیقی سبب تو اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی ہی ہے. دونوں باتیں اس وجہ سے کہی گئی کہ بعض لوگ صرف ظاہری سبب پر تکیہ کر لیتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، بس اب تو ہم جنتی پکے ہیں.
ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل اور مہربانی کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی مہربانی ہوگی تو ہی جنت ملے گی۔ تو اللہ نے یہاں جو کہا نا تمہارے اعمال کے سبب دیا جا رہا ہے، یہ جنتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، جنتیوں کے احساس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ جب جنتیوں کو یہ کہیں گے نا اللہ تعالیٰ، دیکھو تمہارے عمل کی وجہ سے یہ ہم جنت میں تمہیں نعمتیں دے رہے ہیں، تم کو جنت میں پہنچا دیا، تو جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی، کہیں گے ہماری محنت ٹھکانے لگی، ہماری عبادت ٹھکانے لگی، ہمارے عمل ٹھکانے لگا، ہم نے جو عبادت میں محنت کی تھی، مشقت کی تھی، اللہ نے اس کا بہترین صلہ دے دیا۔ جنتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تمہارے عمل کے بدلے یہ تمہیں جنت وراثت میں دے دی گئی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، فاصلہ بھی ہوگا، لیکن صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ آپس میں بات بھی ہوگی، آپس میں بات چیت بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی۔ اور پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھائی جنت تو ساتواں آسمان جو ہے نا وہ جنت کی چھت ہے، اوپر ہے، اور سجین یعنی جہنم وہ تو بالکل نیچے ہے، اتنا لمبا چوڑا فاصلہ، کیسے بات چیت ہوگی؟ لوگ اعتراض کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج کل ویڈیو کال کے ذریعے سے بالکل آسان ہو گیا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ جتنی جدید ٹیکنالوجی آتی جائے گی، قرآن و حدیث کی باتیں اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تو جنتی ہے نا اب چٹکی لیں گے جہنمیوں کی۔ دنیا میں تو وہ مذاق اڑاتے تھے جو برے راستے پہ چل رہے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا، داڑھی کا، اسلامی شریعت کا، اسلامی اعمال کا، اسلامی عبادتوں کا، سب چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہاں پر جنتی چٹکی لیں گے، جنت والے آواز لگائیں گے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ پایا۔ ہمارے رب نے کہا تھا ایمان لے آؤ، پیغمبروں کی تصدیق کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اگر فرض ہے تو حج کرو، روزے رکھو، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، جنت کی حوریں ملے گی، خادم ملیں گے، سب کچھ ملے گا، عیش کی زندگی وہاں ملے گی۔ ہمارے رب نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا، آج ہم نے اس وعدے کو سچا پا لیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچ پایا کہ نہیں پایا؟ یہ بھی ان کی تکلیف میں اضافے کے لیے، کیونکہ جہنمی اب سب کچھ دیکھ چکے ہوں گے۔ بھائی رب نے یہ وعدہ کیا تھا، وعدے سے مراد دھمکی دی تھی، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک نہیں چھوڑو گے، کفر نہیں چھوڑو گے، غلط راستہ نہیں چھوڑو گے، رسولوں کی بات نہیں مانو گے، آخرت کو تسلیم نہیں کرو گے، مرنے کے بعد کی زندگی کو، حساب کتاب کو، جنت و جہنم کو نہیں مانیں گے، تو یہ سزائیں آگے، رب کی جیل تیار ہے جہنم کی شکل میں، یہ تمہیں ملے گا۔ یہ جو تم سے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچ پایا کہ نہیں پایا؟ ہم نے تو سچ پا لیا، جنت مل گئی ہمیں۔ قالوا نعم، کہیں گے ہاں، اعتراف کر لیں گے، وعدے کو سچ پا لیا، لیکن اس وقت کا اعتراف کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، دھتکار ہو، لعنت ہو، پھٹکار ہو ظالموں پر۔ ایک تو جنتی چٹکی لیں گے، بھائی سامنے والا آدمی تکلیف میں ہو اور آپ چٹکی لینا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ غصہ ہوتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف جنتی چٹکی لے رہے ہوں گے، پھر آواز آئے گی فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب تم ان کے لیے کہو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، دھتکار ہو، پھٹکار ہو، ان کی تکلیف میں، ان کے درد میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہم پر پھٹکار برسائی جا رہی ہے۔ اور ظالم سے مراد شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کون ہے ظالم؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، خود بھی دین حق کو قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ کا سبب بنتے تھے۔ ویبغونہا عوجا،
اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھاپن تلاش کرتے تھے۔ ٹیڑھاپن تلاش کرنے سے مراد پروپیگنڈا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، خامیاں اور کمیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پروپیگنڈا مشنری چل رہی ہے، باطل کی طرف سے، غلط لوگوں کی طرف سے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف ہمیشہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا وہ پروپیگنڈے کا ہے۔ حضور کو کبھی ساحر کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، کیا کیا نہیں الزام لگائے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، اسلام کے قریب نہ جائیں۔ خود آج دیکھیے پروپیگنڈے کا ماحول گرم ہے۔ پہلے تو یہودی آگے آگے ہوتے تھے، عیسائی آگے آگے ہوتے تھے، اب ان کے بھائی ہمارے یہاں کے بھی سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کی جو شکل ہے نا وہ ہمارے یہاں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے مسلمانوں کے خلاف ہی مسلسل ویڈیو آ رہا ہے، اور شارٹ ویڈیو آ رہے ہیں، پوسٹیں آ رہی ہیں، تصویریں آ رہی ہے، پروپیگنڈا حضور کی ذات کے خلاف، شریعت کے مسائل کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا جو اپنا نظام ہے، عیسائیوں کا ہو، چاہے یہودیوں کا ہو، چاہے ہندوازم کا ہو، چاہے کسی اور کا ہو، ان کے اپنے نظام میں جو خامی ہے نا وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے اندر خامخواہ کی خامیاں، کجیاں، ٹیڑھاپن تلاش کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے ادھر نہیں آتے تو ان کے بھی قریب نہ جائیں، اسلام بھی قبول نہ کریں۔ اس وجہ سے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ یہ یبغونہا عوجا، جو اللہ نے فرمایا نا، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وہ کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھاپن، خامی نکالیں، لوگوں کے سامنے کہیں کہ دیکھو تم اسلام قبول کر رہے ہو، اسلام میں تو 3 طلاقیں ہیں، اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں تو بہنوں سے شادی کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کو پیش اس طرح کر رہے ہیں جیسے سگی بہن سے شادی ہو رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں حضور کی ذات کے بارے میں، تو یہ سب کجیاں تلاش کرنا ہے۔ تو ظالموں پر اس کے اوپر پھٹکار لگائی جائے گی اور کہا جائے گا یہ کام تم کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کا بھی وہ انکار کرنے والے تھے۔ اگر آخرت کو مانتے نا تو پھر یہ پروپیگنڈا نہ کرتے، نہ خود اللہ کے راستے سے رکتے، نہ دوسروں کو روکتے، کیونکہ آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے میں یہاں جو کچھ کر رہا ہوں نا یہیں ختم نہیں ہو جائے گا، مرنے پر سارا ختم نہیں ہو جائے گا، مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا پھر ہمیشہ ہمیش کا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ یا ہم نے غلط راستے کو چنا اور غلط راستے پر لوگوں کو لگایا نا، ہمیشہ ہمیش کی جو ہے جیل ہے، جہنم ہے، بہت برا حال ہوگا۔ یہ آخرت اس کا انکار کرتے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط راہ پر چلتے ہیں۔ تو کہا یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کے درمیان آڑ ہوگی، جنتیوں اور جہنم کے درمیان آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اس آراف پر، اس آڑ پر کچھ لوگ ہوں گے۔ آراف، یہ سورۃ العراف اسی جملے کی اسی کلمے کی وجہ سے اس کا نام رکھا۔ آراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان آڑ، چاہے دیوار کی شکل میں ہو چاہے کچھ بھی، عرف کی جمع آراف، اس کے معنی آتے ہیں بلند جگہ۔ یہ فصیل 4 دیواری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بلند مقام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا۔ یہ آراف، اصحاب العراف کون ہوں گے؟ مختلف تفسیریں، مختلف اقوال، مختلف باتیں ہیں۔ جو مشہور سب سے زیادہ بات ہے وہ یہ ہے یہاں ایسے لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر سرابر ہو جائیں گی۔ اب ان کو کہاں داخل کیا جائے؟ جیسے ہمارے وہ ریلوے میں ہوتا ہے نا بیچ والے، ایک تو بھائی پہلے سے ٹکٹ کنفرم ہے، کچھ کی نہیں ہو پاتی ہے تو بیچ میں لٹکے رہتے ہیں نا، تو اس طرح کا اعراف والے ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر۔ نہ اس جگہ جنت کی لذتیں ہوں گی، نہ جہنم کی کلفتیں، پریشانیاں اور زحمتیں ہوں گی۔ جہنم کی تکلیف سے بھی بچے ہوئے ہوں گے لیکن جنت کی لذتوں سے بھی محروم ہوں گے، ایسی جگہ ہوگی اعراف۔ وہاں رہنے والوں کو اصحاب الاعراف کہا گیا، رجال الاعراف یعرفون کلا بسیماہم۔ یہ اعراف والے ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی۔ کون سے جنتی ہیں کون سے جہنمی؟ اس وجہ سے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ،
जन्नतियों के चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे, रोशन होंगे, और जहन्नमियों के चेहरे सियाह होंगे, तो पहचान लेंगे। तो जब जन्नतियों को पहचानेंगे ना कि ये जन्नती हैं, पक्के कंफर्म टिकट वाले हैं, तो कहेंगे नादो अस्हाबल जन्नह, पुकारेंगे ए जन्नतियों, अन सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, बड़े खुश नसीब हो, बड़े सादतमंद हो, हमसे पहले जन्नत में पहुंच गई। लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, ये आराफ वाले जन्नत में दाखिल नहीं हुए लेकिन उम्मीद रखते होंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे हुए होंगे कि अल्लाह ने जन्नत में दाखिल नहीं किया ना, जहन्नम में भी तो दाखिल नहीं किया है, इसका मतलब ये कि अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और हमें आखिरकार जन्नत में दाखिल करेगी, ये उम्मीद होगी। याद रखिए, ईमान नाम है उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान की चीज़ का। हम ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे ना तो फिर हम आमाल से गाफिल हो जाएंगे। देखिए आप, जो आदमी ये कहता होगा मुसलसल मुझे तो हुजूर की सिफारिश मिल जाएगी, मुझे तो हाफिज़ की सिफारिश मिल जाएगी, मुझे तो आलिम की सिफारिश मिल जाएगी, मुझे तो फ़लाँ हाथ पकड़ेंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे, फ़लाँ का दामन पकड़ूंगा, वो आमाल से गाफिल हो जाते हैं। अमल करो ना करो, हम तो हुजूर की उम्मती हैं, जन्नत हमारी में और किसकी मिलेगी। आमाल से गाफिल, जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, शराब नोशी में मुब्तला हैं, कुछ कहेंगे अरे हम तो हुजूर के उम्मती हैं, जन्नत में चले जाएंगे, हमें कौन रोकेगा। जो ज़्यादा उम्मीद करेगा वो आमाल से गाफिल हो जाएगा, और जो ज़्यादा खौफ रखेगा ना वो मायूस हो जाएगा। इसलिए अल ईमान बैन अल खौफ वल रजा, ईमान नाम है खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत का। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है, उन्होंने कहा कि लौ नादा मुनादिन, अगर कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अगर कोई आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाए कि अन्ना कुल्लकुम दाखिलून अल जन्ना इल्ला रजुलन वाहिदुन, यहाँ जितने भी लोग खड़े हो सब के सब जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय एक आदमी के, फ़ख़िफ़ तो अन अकूना हुआ, तो खौफ मेरे अंदर इतना है कि मैं ये डरूँ, इस बात से डरूंगा कि वो एक आदमी मैं ही होऊंगा, बाकी सब जन्नती होंगे, मैं ही जहन्नमी होऊंगा। और फिर दूसरा जुमला कहा, अगर कोई आदमी उस दिन ऐलान करे, आवाज़ लगाए कि तुम सब के सब जहन्नम में जाओगे सिवाय एक आदमी के वो जन्नत में जाएगा, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो एक जाने वाला मैं होऊंगा। खौफ की भी ऐसी ही कैफियत है और उम्मीद की भी यही कैफियत है। अल्लाह ये कैफियत हम सबको नवाजे। तो ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि जन्नत में जाएंगे, अभी गए तो नहीं है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब जहन्नम में दाखिल होने का फैसला हमारे लिए नहीं किया, बीच में रखा है ना, तो इंशाअल्लाह हमें भी सीट मिल जाएगी जन्नत में। वइज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम तिलक़ा अस्हाबिन नार, ये आराफ वाले जन्नतियों को देखेंगे कि भाई सलाम हो तुम्हारे लिए, बड़े खुशकिस्मत हो, जन्नत में पहले पहुंच गए, हम भी उम्मीद करते हैं अल्लाह हमें भी पहुंचा देगा। और जब इनके चेहरे, इनकी निगाहें जहन्नमियों की तरफ फेरी जाएगी और फिर वो वहाँ की सज़ा को और वहाँ की तकलीफ़ों को, वहाँ की कुल्फ़तों को देखेंगे ना, क़ालू, कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ए परवरदिगार हमें जालिम लोगों के साथ मत करना। देखो दोनों इनकी भी कैफियत दोनों की है, उम्मीद है जन्नत में जाने की, और जहन्नमियों को देख कर कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं परवरदिगार अभी तो बीच में रखा है, गनीमत है, न जन्नत की लज्जतें हैं न जहन्नम की सज़ा है, दोनों एक से मारूम हैं और एक से बचे हुए हैं, बीच में है, ठीक कैफियत में है, लेकिन दुआ करते हैं अल्लाह इनके साथ मत करना, जहन्नमियों के साथ, जालिमों के साथ, यानी कुफ्र और शिर्क करने वालों के साथ मत करना, हमें जन्नत में दाखिल कर देना। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह की कैफियत से नवाज दे।